السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے سخط۔ عربی زبان میں سخت کا لفظ غضب اور ناراضگی کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی سخت ناراضگی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سخت اور غضب میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ سخت صرف بڑوں کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ غضب چھوٹوں اور بڑوں دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر سخط کا لفظ مختلف صحیفوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، کیا جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سخط کا مستحق ہو؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبیت اور تقرب کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شب میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پا کر ادھر ادھر تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا جو کہ اٹھے ہوئے تھے اور آپ سجدہ میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے، تیری عافیت کے ساتھ تیری عذاب سے، اور تیری ذات کے ساتھ تجھی سے۔ میں ویسے تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری اچانک پکڑ سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ ان دونوں دعاؤں میں ہم نے جہاں ناراضگی کے لفظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخط کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کی نظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مقابلے میں ساری دنیا کو ناراض کرنا آسان ہے، خواہ اس کے قبلی، دوست، قریبی رشتہ دار اور صاحب اختیار حکمران اور وڈیرے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے شخص کے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حل فرماتا ہے اور اسے انسانوں کا محتاج ہونے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کسی بڑے سے بڑے کی ناراضگی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کے برعکس جو شخص ہر وقت انسانوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایسا شخص ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کی ساری کوششوں کے باوجود انسان بھی اسی سے خوش نہیں ہوتے۔ دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص انسانوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوگا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کا محتاج ہونے سے بچا لے گا، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے حوالے کر دے گا۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب و دعوت دینے والے اعمال بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند اعمال کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر سخط کے عنوان سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی جو شخص کسی شرعی وجہ کے بغیر
والد کو ناراض کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم و ستم میں مدد کرے گا وہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں رہے گا جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ بندگان خدا پر ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں یا ظالموں کے معاون ثابت ہوتے ہیں وہ سب غضب الہی کا نشانہ بنتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر طویل زمانہ گزر گیا تو ممکن ہے تم ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسی چیزیں ہوں گی، ان کی صبح بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں اور شام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں گزرے گی۔ اس حدیث میں ان ظالم حکمرانوں اور ان کے کارندوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ محض اپنی ہیبت اور دبدیہ رایاں پر بٹھانے کے لیے ان کی پیٹھوں پر برسائیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں سخت سزا دیں گے۔ اعمال و فعال کے علاوہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسے اقوال بھی نکل جاتے ہیں جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور دوزخ کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی عظمت سے وہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کی معذرت کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، مگر وہی بات اسے دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ کفر و شرک کا کلمہ، دل دکھانے والی بات، اجتماعیت اور اتحاد کو انتشار اور فساد میں تبدیل کرنے والا کلام، احکام عالیہ اور ارشادات نبویہ کا استضاء، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو رب کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، جبکہ کلمہ طیب، ذکر و استغفار، عیادت اور تعزیت، صلح اور محبت کے لیے ہونے والی بات چیت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ یہاں ایک آخری نقطہ یہ ملحوظ رکھنے کا ہے کہ انسان کے اعمال خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے چلتے ہٹ جاتے ہیں، ہدایت کی شاہراہ چھوڑ کر ضلالت کی پگڈنڈیوں پر چلنے لگتے ہیں، رضا کی بلندی پر چڑھتے چڑھتے غضب کی پستی میں جا گرتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب سچے مومن کا یہ اندیشہ اور وسوسہ ختم ہو جائے گا، وہ دن اس کے لیے بے پناہ مسرت کا دن ہوگا۔ وہ مسرت کی اس خبر کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتوں کو بھی ہیچ سمجھے گا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سیدہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتیوں کو جنت کی نعمتیں عطا کر دی جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ میرے پاس تمہارے لیے ان نعمتوں سے بھی ایک افضل چیز ہے۔ وہ سوال کریں گے کہ ان نعمتوں سے بہتر چیز کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، میری رضا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی کونین کی یہ عظیم ترین نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو اسلام کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔